اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 110 سے سٹارٹ کریں گے ترجمہ۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تم میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل میں بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے۔ تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس صاف نشانیاں لے کر پہنچے اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تمہیں ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ غرض جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جن میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ ہماری صورت کا اختتام ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔